اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ العظم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور ایام محرم ہے۔ یقیناً تمام کے تمام مومنین دنیا بھر کے، چاہے وہ جس کونے میں بھی ہو، انہوں نے محرم کا اہتمام کیا ہوا ہوگا، اور اس اہتمام کے ساتھ ساتھ مجالس کا سلسلہ بھی یقیناً برگزار کیا ہے۔ اور آج کے اس دور میں یقیناً تمام دنیا کے، چونکہ گلوبل ویلیج ہو چکا ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے انسان دیکھ سکتا ہے کہ کہیں کہاں پہ سیاہ پرچم لہرائے جا چکے ہیں، اور حضرت سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کا نام جو ہے وہ بلند ہے۔ کہا یہ جا سکتا ہے کہ دشمن نے لاکھ کوشش کر لی کہ اس نام کو مٹا دیا جائے، اس ذکر کو مٹا دیا جائے، لیکن یقیناً جہاں تک خدا کی خدائی ہے، وہاں تک سید الشہداء کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ اور نام سید الشہداء جس طریقے سے فرمایا کہ ہم تیرے ذکر کو بلند کر دیں گے، رسول اللہ کے ذکر کو بلند کر دیں گے، یقیناً رسول اللہ کا ذکر حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہے کہ جس کے ذکر کو اللہ نے بلند کر دیا۔ دشمن نے لاکھ کوششیں کر لی، بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہوا، یقیناً دشمنان میں سے بنو امیہ کا دور گزرا، بنو مروان کا دور گزرا، اور بنو عباس کا دور گزرا، اس کے علاوہ دوسرے بہت ساری طاقتیں اس میں حائل ہوئی، لیکن کسی نے آج تک اس کوشش ہی رہ گئی ان کی، اور نام امام حسین علیہ السلام اور ذکر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو نہ مٹا سکے، اور یقیناً نہیں مٹا سکیں گے، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو رسول اللہ کے ذکر کو بلند کر دے گا، یعنی ذکر رسول اللہ، ذکر سید الشہداء ہے۔ یہ جو فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، یقیناً یہ فلسفہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ ذکر امام حسین ہے، اور ذکر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ ہے۔ یہ یقیناً ایک گہرا ربط ہے ان دونوں کے درمیان کہ اللہ نے اس ذکر کو بلند کر دیا، اور یہ بلند ہوتا ہی جائے گا۔ پچھلے سال کے بنسبت اس سال کی عزاداری زیادہ قوی ہے، زیادہ عزاداری میں اضافہ ہوا ہے، اور اگلا سال اس سے بھی زیادہ ہوگا، یہاں تک کہ ہمارے وقت کے امام منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور فرمائے، اور جس طریقے سے امام اپنی معرفی کرائیں گے، اپنے جد مظلوم کے نام سے معرفی کرائیں گے کہ اے اہل عالم خبردار ہو جاؤ کہ میرا جد مظلوم حالت آتش میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کو شہید کیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ یہ وہ آواز ہے جو صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بلند کریں گے، اور آثار کچھ ایسے ہیں کہ اس دور میں عزاداری عروج پہ پہنچ گئی ہوگی۔ جس طریقے سے ظلم اور جور عروج پر ہوں گے، اسی طریقے سے عزاداری عروج پر ہوں گی، چونکہ حدیث میں وارد ہے کہ دو گروہ ہمیشہ سے رہیں گے بعد از شہادت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک گروہ جو ہے وہ کوشش کرنے والے ہیں کہ عزاداری کو اوپر تک لے کے جائے، اور ایک گروہ وہ ہے جو فرمایا وَلَا يَجْتَهِدَنَّ، یہ لوگ کوشش کریں گے کہ عزاداری کو ختم کر سکے، لیکن یہ عزاداری کو ختم نہیں کر سکیں گے، بلکہ اللہ نے ذکر کو اوپر لے کے جانا ہے اور بلند ہونا ہے، اور یہ بلند ہوتا ہی جائے گا۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔
دوبارہ حاضر خدمت ہے اور اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور آج کی گفتگو جو ہے وہ خود عزاداری حضرت سید الشہداء علیہ السلام اور منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ ہے۔ اور حدیث مبارک جو کہ ان دوستان نے جنہوں نے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ کے استقبال محرم میں اگر اس سخنرانی اور خطاب کو سماعت کیا ہوگا تو موضوع جو ہے وہ بڑا واضح ہے کہ دو گروہ کا وجود، یعنی دو گروہ آئیں گے بعد از شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام، اور اس میں سے ایک گروہ جو ہے وہ وہ لوگ ہے کہ جو عالم ہوں گے، جو وہ لوگ ہوں گے کہ علامت ہوں گے، یعنی خود عزاداری کے علامت ہوں گے، اور وہ عزاداری کریں گے، شعائر حسینی کے دفاع کرنے والے لوگ ہوں گے۔ اور دوسرا گروہ ایسا گروہ ہوگا کہ جو اس عزاداری کو ختم کرنا چاہیں گے لیکن کر نہیں سکیں گے، کوشش ان کی لاکھ درجے کوشش ہوگی کہ اس میں رکاوٹ ڈال سکے لیکن نہیں ڈال سکیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس جو ادوار گزرے ہیں، بنی امیہ کا دور گزرا ہے، اور بنی امیہ کوئی ایسی چھوٹی موٹی بات ہے؟ یعنی خود شہادت حضرت سید الشہداء علیہ السلام کوئی چھوٹی بات تھی؟ یقیناً سبط رسول اللہ حضرت سید الشہداء علیہ السلام کہ اس دور میں تمام لوگوں کو اس بات کا علم تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں۔ یہ بات بالکل آشکار تھی کہ سید الشہداء کا قتل گویا قتل رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ، یعنی خود رسول اللہ کو گویا کہ ہم کربلا میں قتل کر رہے ہیں، گویا دین کو قتل کر رہے ہیں، گویا دین کے نمائندے کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ بات بالکل واضح تھی لوگوں کے لیے، لیکن دور ایسا آیا کہ یزید کے ہاتھ پہ تمام کے تمام صحابہ اور صحابہ کی اولادوں نے بیعت کر لیے، اور زہرا کا لال حضرت امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے اور یہاں تک کہ کربلا میں شہید ہو گئے۔ یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا، بلکہ پورے کے پورے لوگوں کے لیے، حدیث کے حافظ موجود تھے، ان کے لیے یہ بات بالکل واضح تھی کہ یہ قتل حسین قتل محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ ہے، یعنی گویا کہ ہم اس وقت رسول اللہ کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ بات بالکل واضح تھی لوگوں کے لیے، یہ حدیث سب کو واضح تھی کہ خود سید الشہداء علیہ السلام جنت کے جوانان جنت کے سردار ہے۔ یہ بات سب کے لیے واضح تھی کہ حسین رسول اللہ سے اور رسول اللہ حسین سے ہیں، یعنی خون امام حسین علیہ السلام کا بہانہ گویا کہ رسول اللہ کے خون کو بہانا ہے، فرزند رسول اللہ ہے۔ بارہا اپنے خطبوں میں اس چیز کا ذکر کرتے رہے کہ میں رسول اللہ کا فرزند ہوں، یعنی گویا اس چیز کی طرف گویا اشارہ کر رہے تھے کہ تب تمام کے تمام لوگوں کے اوپر یہ حجت جو ہے وہ تمام ہو جائے، کل کو کوئی شخص اٹھ کے یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں صحیح طریقے سے پتہ نہیں تھا، بلکہ سب کے لیے بات واضح ہو گئی تھی۔ اور اتنے سخت ادوار جو گزرے ہیں، خود سید الشہداء علیہ السلام کا قتل، اس کے بعد یزید جیسے شخص کی جنہوں نے کھلا یہ اعلان کر دیا کہ نہ تو کوئی قرآن ہے، نہ خدا ہے، نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے، اور یہ شخص جو ہے اس کی حکومت آئی معاویہ ابن ابو سفیان کے وصیت کے مطابق۔ آج کے اس دور میں لمحہ فکریہ ہے کہ لوگ جو ہے اگر ہم تھوڑی سی بات کر دیں لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کیا یہ معاویہ کی وصیت نہیں تھی؟ یہ معاویہ ابن ابی سفیان کی وصیت نہیں تھی کہ انہوں نے یزید کو بنایا تھا؟ کیا ایک ایسا بچہ جو اس کے زیر تربیت تھا اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ دین کے لیے ناسور ثابت ہو سکتا ہے؟ میرا بیٹا ہے، میرا فرزند ہے، مجھے پتہ نہیں ہوگا کہ یہ دین کے لیے ناسور ہے، میں اس کو بنا لوں؟ اسی پر ہی غور فکر کرے، باقی چیزوں کو چھوڑ دے۔ قتل حجر ابن عدی کو چھوڑ دے، 30,000 لوگوں کو قتل کر دیا، اس کو چھوڑ دے۔ اس نے جو ہے وہ جنگ صفین امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ لڑی، اس کو چھوڑ دے۔ عمار کو قتل کر دیا، جس میں حدیث واضح طریقے سے موجود ہے کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور وہ معاویہ نے قتل کر دیا۔ ان سب چیزوں کو بھی چھوڑ دے، ایک چیز پر غور کرے کہ میرا بیٹا ہے،
مجھے یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں اگر اس کو جانشین بناؤں، چونکہ میں نے وعدہ بھی کیا ہوا ہے کہ میرے بعد کوئی جانشین بھی نہیں بنے گا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ معاویہ اپنے بعد کسی جانشین کو تعین نہیں کرے گا، کر لی تعین تو پھر ایسے جانشین کو آپ تعین کرو گے جو دین کے لیے ناصور بن جائے۔ سبط رسول اللہ کو اس بھیڑیے نے قتل کر دیا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے لوگوں کے لیے، اور اس پر سوچے کم از کم سوچے۔ مولوی اور ان لوگوں کو چھوڑ دیجیے گا، وہ تو گمراہ طبقہ ہے، اپنے اس پہ اٹکے ہوئے ہیں۔ بھائی آپ اس چیز کو ذرا غور کریں کہ اس شخص نے کیوں ایسی وصیت کر دی، اتنا غیر ذمہ دار۔ بہرحال عرض یہ ہے کہ جن ادوار سے خود اسلام گزرا، میں بات کروں گا اسلام کی، اسلام جس ادوار سے گزرا، عزاداری امام حسین علیہ السلام جس دور سے گزری ہے، اسلام جس دور سے گزرا ہے، یقیناً عجیب ہے۔ یزید کی حکومت، پھر اس کے بعد بنی امیہ کی حکومت، پھر اس کے بعد بنو مروان کی حکومت، پھر اس کے بعد بنو عباس، متوکل عباسی کا دور۔ لوگوں کے ہاتھ کاٹ رہے ہیں اگر کوئی شخص زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جانا چاہے، لوگوں کے گردنیں کاٹ رہا ہے، لوگوں کی عزت ناموس خطرے میں ہے اگر کوئی زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جانا چاہے، فرزند رسول اللہ کی زیارت کے لیے۔ یہ مسلمان ہے بھی مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان، روزہ نماز، روزہ حج یہ سب بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی قتل بھی ہے۔ یہاں پر ایک بہت ہی عجیب سی ایک چیز ہے جس پر وہ ہم بات کرنا چاہیں۔ آج کے دور میں لوگوں کو جس طریقے سے ورغلانا شروع کر چکے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے دوست ہے، یہ جو دوسرا طبقہ ہے جو بنی امیہ کو ماننے والے ہیں، یہ ہمارے بڑے دوست ہیں، اور وہ جو ہے اصل ہمارے دشمن دور دور کے ہیں۔ نزدیک کی نظر ان کی بڑی کمزور ہے، دور دور کی نظر ان کی بڑی تیز ہے۔ وہ دور اندیش ہے نا، بہت دور سے دیکھتے ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں، وہ دور والے۔ یہودی اور نصارہ ہمارے دشمن ہیں، یہودی اور نصارہ سے بدتر دشمن یہی ہے۔ یہود اور نصارہ سب سے بڑے، جو قرآن میں جو یہود و نصارہ یاد ہوئے ہیں، وہ یہی ہے، دشمنان اہل بیت علیہم السلام۔ یہ تو صرف برائے نام یہودی ہے، برائے نام یہودی ہے، یہ تو اپنے وہ یہودی کے دین پر بھی عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ برائے نام قسم کے یہودی لوگ ہیں 7 سمندر پار۔ یہاں کے جو نزدیک کے یہود ہیں، ان کو پہچاننا چاہیے۔ اصل دشمنان اہل بیت جو ہے وہی بدترین خارجی، بدترین یہودی یہی ہے۔ ہماری دور کی نظر، ہمارے لوگوں کی دور کی نظر بڑی تیز ہے، نزدیک کی نظر بڑی کمزور ہے۔ نزدیک کی نظر کو انسان دیکھے، انہی لوگوں نے سید شہداء کو قتل کر دیا۔ بنی امیہ کے یہ آج بھی عاشقان حقیقی ہے، عاشق حقیقی، یہ رسول اللہ کے عاشق حقیقی نہیں ہے، یہ خود بنی امیہ کے عاشقان حقیقی ہے، اور خود بنی امیہ کے اس پر دفاع بھی کرتے ہیں، اور حتیٰ بنی امیہ کی دفاع کرتے کرتے یزید کی دفاع بھی کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی یہ وہ ہے جنہوں نے خاندان طہارت کے ساتھ جو کیا، ان کی مثالیں موجود ہیں، انہوں نے خاندان طہارت کے ساتھ، یعنی مخدرات کو، مثلا بیبیوں کو کربلا سے شام تک لے کے گئے، اور یہ لوگ جو ہے بڑے آج معتبر ہیں، ان کی دفاع کرنے والے موجود ہیں، دفاع کرتے کہتے ہیں اگر ان کو نہیں بچائیں گے تو پھر جو ہے، اگر یزید کو نہیں بچائیں گے تو وہاں بات جو ہے وہ معاویہ کے اوپر آ رہی ہے۔ تو آپ کو اہل بیت زیادہ عزیز ہے یا معاویہ عزیز ہے؟ یہ بڑی ضروری بات ہے۔ تو اب یہاں پر بات یہ ہے کہ ہمیں تو خیر ضرورت نہیں ہے، انہوں نے اگر یہ بھی کہہ دے کہ ہمیں معاویہ چاہیے تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اپنے آپ کو کم از کم عاشقان رسول اور عاشقان اہل بیت نہ کہیں، یہ اپنے آپ کو عاشقان معاویہ کہیں یا عاشقان یزید کہیں، اس قسم کی ان کی وہ ہونی چاہیے۔ اہل بیت کے جو عاشق ہوں گے، پھر جنہوں نے قتل کر دیا اہل بیت کو، وہ لوگ جو ہے ہمارے ہاں جیسے معتبر نہیں ہیں، تو ان سے پھر اظہار براعت کریں اور کہیں کہ ہمیں ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اس چیز میں یہ شرط ہے کہ کم از کم بات جو ہے وہ خط جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خود سید شہداء علیہ السلام کی شہادت، پھر جس دور سے خود اہل بیت گزرے ہیں، یعنی بنو مروان، پھر بنو مروان سے بنی عباس کہ خود متوکل عباسی ہے، اور خود ہارون رشید ہے کہ جنہوں نے
خود اہل بیت علیہ السلام یعنی امام حسین علیہ السلام کے قبر کے اوپر کھیتیاں لگا دی تھی کہ یہ نشان ہی ختم ہو جائے. کہتا ہے بیری کا ایک درخت ہوا کرتا تھا, میں یہ ایک مثال عرض کر رہا ہوں, بیری کا ایک درخت ہوا کرتا تھا کہ جس سے مومنین قبر امام حسین علیہ السلام کو پہچانتے تھے. بڑا عجیب واقعہ ہے. بیری کا وہ درخت جس سے لوگ آ کے, چونکہ انہوں نے ظلم ایسے کر دیے تھے کہ قبروں کے اوپر انہوں نے کھیتیاں بنائی ہوئی تھی اور اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ قبر سید شہداء کہاں ہے. مومنین کے لیے ایک نشانی تھی. بیری کا درخت ہوا کرتا تھا کربلا میں. آج بھی ایک درخت ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ وہی بیری کا درخت ہے, لیکن واللہ العالم کہ ہے یا نہیں ہے. لیکن یہ بیری کا درخت ایسا درخت ہوا کرتا تھا کہ یہاں سے خود مومنین جب آتے تھے تو وہ اس نشانی سے قبر امام حسین علیہ السلام کو پہچانتے تھے کہ یہ مقام وہ ہے کہ جہاں یہ حائرہ کا مقام ہے. یعنی اس علاقے کا پرانا نام جو تھا وہ حائرہ تھا, حائرہ. تو یہ حائرہ کا مقام ہے اور اس حائرہ میں سید شہداء دفن ہے. مومنین کے لیے ایک نشانی تھی یہ درخت. جب ان ظالمین کو پتہ چلا کہ ان کی نشانی یہ بیری کا درخت ہے تو انہوں نے اس کو بھی کاٹ دیا. لا الہ الا اللہ. یعنی دشمنان اہل بیت اس قدر جو دور گزرے ہیں, جہاں درخت کے لیے بھی, درخت بھی جہاں محفوظ نہ ہو, انسان تو انسان, جہاں پہ درخت بھی محفوظ نہ ہو. کیا یہ وہی لوگ نہیں تھے کہ جنہوں نے بعد شہادت امام حسین علیہ السلام کے ان کے اونٹوں کا گوشت کھایا تھا؟ بغض اہل بیت میں ان کے اونٹ ذبح کر کے کھائے تھے انہوں نے. کہتا ہے یہ حسین کے اونٹ ہے, ان کو ذبح کر کے کھاؤ. لا الہ الا اللہ. یعنی ایک ایسے واقعات ہے کہ انسان کے نفس گیر واقعات ہے کہ انسان کی سانس رک جائے. اگر خدا کی قسم یہ واقعات اگر کوئی سوچے, جہاں بیری کے درخت کو کاٹ دیا گیا بغض اہل بیت میں کہ قبر کا اندازہ نہ ہو سکے, اور جہاں اونٹ تھے اونٹوں کو ذبح کر کے کھایا گیا, کیا کہیں گے آپ کہ کیا حالات گزرے ہیں اہل بیت پر. اور اس کے بعد یہ عزاداری کا سلسلہ جو بعد شہادت امام حسین علیہ السلام, یہ گروہ زیادہ مضبوط ہو گئے تھے. بنو امیہ, پھر بنو مروان, پھر بنو عباس, اور اس کے بعد جو گروہ ہے حکومت عثمانیہ یا مغل حکومتیں, یہ سب اہل بیت کے ایسے دشمن تھے کہ یہ سینہ ٹھوک کے کہتے تھے کہ ہم اہل بیت کے دشمن ہیں. سینہ ٹھوک کے یہ کہتے تھے کہ ہم اہل بیت کے دشمن تھے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اب آخر میں کچھ مفتیان ایسی بھی آئے کہ جنہوں نے عزاداری امام حسین علیہ السلام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی. بظاہر اپنے آپ کو شیعہ بھی کہتے تھے, لیکن ان لوگوں نے انہی لوگوں کے مددگار بنے کہ جو اس دور میں بیری کے درخت کو کاٹتے تھے, اور اس قسم کی انہوں نے عزاداری اور مظلوم کربلا کے نام کو مٹانے کے پیچھے یہ پڑے ہوئے تھے. اور آج جو ہے یہ حضرات جو ہے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کر لیا ہے, کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے شعائر حسینی میں خلل ڈال سکے. یہ دقیقاً اسی حدیث کے زمرے میں آ جاتا ہے, ولا یجتہدن کے زمرے میں, کہ یہ لوگ کوشش کریں گے کہ نام امام حسین علیہ السلام کو دبا دیا جائے کسی نہ کسی طریقے سے. بظاہر ہو سکتا ہے ایک شیعہ ایک اپنے آپ کو شیعہ بھی ظاہر کر رہا ہوگا, امامہ بھی سر پہ ہوگا, اپنے آپ کو شیعہ کہنے والا ہوگا, لیکن یہ ہے کہ جو بھی خلل ڈال رہا ہے اندازہ کر لیجئے گا کہ یہ وہی اسی دور کا آدمی ہے کہ جس دور میں انہوں نے نام سید شہداء علیہ السلام کو مٹانے کی کوشش کی تھی. آج کے مومنین کی ذمہ داریوں میں سے سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ خود اپنے دشمن کو پہچان سکے. دشمن کون ہے؟ کون ہے ہمارا حقیقی دشمن جو کہ سید شہداء علیہ السلام کے نام کو دبانا چاہ رہا ہے؟ یعنی میں نے تاریخ آپ کی خدمت میں اس مختصر وقت میں بیان کر دی کہ نام سید شہداء علیہ السلام کے لیے شہید تو کر دیا, اب اس کے نام کو جو ہے وہ ختم کر دینا ہے. اور نام کو جس نے زندہ کر دیا اس میں سب سے پہلا درجہ, یہ تو میں نے ان ملائین کے نام آپ کو بتا دیے جو ظالم تھے, یہ وہ مٹانے والے ہیں جو دوسرے گروہ سے تعلق ہے, ان کے سربراہ یہ تھے. اور جو پہلے گروہ کے سربراہ ہے وہ کون ہے؟ اس میں سے حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہے.
حضرت شریکت الحسین سلام اللہ علیہ سب سے پہلی دفاع کرنے والی ہے، اور ایسی دفاع کر دی کہ ان سب کے اوپر ان سب سے زیادہ دفاع، اور دوسرے نمبر پہ دوسری جو شخصیت ہے وہ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اور خدا تو ہے ہی کہ جس نے اس ذکر کو بلند کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ائمہ اطہار علیہ السلام کا دور امام حسن عسکری علیہ السلام تک، جس نے اس نام کو بچا کے رکھنا ہے، اور آخر میں نے جیسے عرض کر دیا کہ جب حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے، اور وہ روایات تو ویسے بھی آپ کے ذہن میں ہے ہی کہ امام نے فرمایا کہ لوگ آپ کے لیے آنسو بہاتے ہیں، میں خون کے آنسو بہاتا ہوں۔ یعنی آج بھی امام صبح اور شام اپنے جد مظلوم پر گریہ کرتے ہیں، اپنے جد مظلوم پہ گریاں ہیں ہمیشہ۔ اور جب پہلی دفعہ ظہور کریں گے، کتب میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے اپنی معرفی کہ میں کون ہوں، یہ نہیں کہے گا کہ میں امام مہدی ہوں، میں وقت کا امام ہوں، میں اللہ کا باقی ہوں، کہیں گے لیکن بعد میں۔ سب سے پہلے ان کی بات یہ ہوگی کہ میں اس کا فرزند ہوں کہ جو حالت عطش میں شہید کیا گیا۔ ضرورت کو آپ محسوس کریں کہ خود عزاداری جو کہ ائمہ اطہار علیہ السلام، علماء، صلحاء، اولیاء الہی، سید شہداء علیہ السلام کے نام پہ آپ کے علاقے میں اولیاء موجود ہوں گے، ان کے آپ کلاموں کو پڑھ لیجئے گا۔ سید شہداء ان کا مرکزی نقطہ ہے۔ عرفان اس کو کہتے ہیں، یہ حقیقی عرفان ہے جو سید شہداء علیہ السلام کی عرفان کو حاصل کر سکے۔ اس میں بس راز ہے، وہ راز جو ہے جو اللہ نے رکھ دیا، کوشش کرنی چاہیے کہ اس راز تک پہنچا جائے، اور اس چیز کی ضرورت کو محسوس کر سکے کہ کیا ہے سید شہداء علیہ السلام، کیا ہے اور یہ عزاداری کیا ہے، اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس کو مٹانا چاہتے ہیں، اور وہ گروہ کون سے گروہ کی تشخیص ہو جائے، اور یقیناً گروہ کی تشخیص ہو چکی ہے، اور اس گروہ کی بھی تشخیص ہو جائے کہ ہم یہ عہد کر چکے ہیں کہ اللہ نے ان کو علم قرار دیا، اور وہ اس عزاداری کو آخری لمحات تک ظہور حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تک دفاع کریں گے، اور اس عزاداری میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، شعائر کی دفاع کریں گے، اور شعائر کو بڑھائیں گے، ایک سال سے دوسرے سال بہتر طریقے سے پیش کریں گے۔ ایک چیز جو ان ایام میں نہایت ہی مہم ہے، وہ ہے حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا۔ یقیناً جب امام ظہور کریں گے تو مومنوں کے مشکلات تب ہی حل ہو سکیں گے، یقیناً مستضعفین کے مشکلات بھی حل ہو جائیں گے۔ پوری دنیا کے مشکلات کا حل ہے ظہور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔